بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے NCC کی میٹنگ سارے صوبوں کو اعتماد میں لے کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھولیں گے اور لوگوں کو موقع دیں گے کاروبار شروع کرنے کا، لیکن SOPs کے ساتھ۔ اس میں آج خاص طور پہ یہ جب کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں، میں خاص طور پہ اپنی میڈیکل کمیونٹی، اپنے ڈاکٹرز، اپنی نرسز، جو ہمارے سٹاف کام کرتا ہے ہاسپٹلز کے اندر، میں سب سے پہلے ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے لاک ڈاؤن کھولنے کا تو مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز، فرنٹ لائن ورکرز جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کو یہ فکر تھی کہ جیسے جیسے لاک ڈاؤن کھولیں گے تو پریشر بڑھے گا، زیادہ مریض ہاسپٹلز میں جائیں گے، اور جو اس وقت جہاد لڑ رہے ہیں دنیا کے اندر وہ ہیں میڈیکل ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، تو ان کے اوپر پریشر پڑنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کو فکر ہے، اور انہوں نے ڈاکٹرز کی ایسوسیشن نے اسٹیٹمنٹس بھی دی، تو میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کو پورا احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے، گھر والوں کے، فیملیز کے، بچے ہیں سب کے، تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے، لیکن میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا، کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فنومنا ہے کرونا وائرس کا، اس سے ملک کیسے ٹیکل کرے، کیونکہ ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں، میری گورنمنٹ، ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے سارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ 1 مہینہ آپ لاک ڈاؤن کریں یا 2 مہینہ لاک ڈاؤن کریں، چلے 3 مہینے بھی کر دیں اور اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گی، تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی۔ ہم کسی نہ کسی طرح ہی کر دیتے، 3 مہینے کی تیاری کر لیتے، جو بھی ملک کی ریسورسز ہیں وہ لگا دیتے، اپنے والنٹیئرز کے ذریعے کھانا بھی پہنچا دیتے، کوشش کرتے۔ لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی، یعنی اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا، تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین نکلنے لگی۔ تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی۔ اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کیوں لاک ڈاؤن کا، یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اکٹھے ہوں تو اس میں وائرس تیزی سے پھیلتی ہے، اس لیے ہر وہ چیز کریں جدھر لوگ جمع نہ ہوں، اس لیے جو اس کی آخری چیز ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو بند کر دیں، لوگ جمع نہیں ہوں گے، وائرس کا پھیلنا رک جائے گا۔ لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی؟ اب دیکھ لیں دنیا میں جدھر لاک ڈاؤن ہے، ووہان پروونس جدھر چائنا نے سب سے کامیاب لاک ڈاؤن کیا تھا، ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے، وائرس پھر سے آ گئی ہے۔ ساؤتھ کوریا جس نے لاک ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی، مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے، وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے، ایک اور سپائک آ گئی ہے۔ سنگاپور میں بھی یہی ہوا۔ ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لاک ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک۔ تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے، جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا، وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی۔ تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ live with the virus۔ اس سال تو یہ ہم طے کر لیں
کہ باقی ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اب دوسری چیز آ جاؤں کیا کرنا ہے. کیا میں اب اپنی میڈیکل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل لاک ڈاؤن رکھیں. آگے 2 مہینے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے, تو کیا 1 مہینہ اور رکھتے اور پھر 1 مہینہ اور رکھتے؟ یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہ تو پاکستان ہے جس کے اوپر ابھی میں آنے لگا ہوں. آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, اور پیسے کا بھی میں پھر موازنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے $8 ارب کا اسٹیمولس پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے اس لاک ڈاؤن سے, جو بزنسز ہیں. امریکہ نے $2,200 ارب کا پیکج دیا ہے. جرمنی نے 1,000 یوروز کا پیکج دیا ہے. جاپان $1,000 ارب کا پیکج دیا ہے. تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں. تو ہم کیا لاک ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں اتنی دیر تک؟ لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں یہ ذرا اپنی میڈیکل کمیونٹی کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن, میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنا نے کیا. ہمارا ایک مسئلہ ہے, وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے, اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں, جو ورکرز ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ میں آپ کے سامنے اب یہ اسٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں. ہماری لیبر فورس سروے, یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر کی سروے کرتی ہے. 2017 اور 2018 میں ان کی سروے کے مطابق 2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے, محنت کش لیبرز, جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ پر کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال کے لیے 2.5 کروڑ لیبر ہے کام کرنے والے, یا دن کی کمائی کے اوپر گزارتے ہیں, پالتے ہیں, اپنے ہاتھ کی کمائی سے کرتے ہیں. یہ وہ 2.5 کروڑ لوگ جو کہ ہم نے سب کچھ بند کیا, ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جب آپ پورا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ گئے, ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. اب یہ اگر 2.5 کروڑ وہ مزدور ہیں, وہ کام کرنے والے ہیں, جو کہ جب لاک ڈاؤن کیا تو سب کچھ ختم ہو گیا, کمائی ختم ہو گئی, تو اس سے 15 کروڑ لوگ پاکستان میں. اگر آپ ایک پورے گھر ایوریج تو جو لوگ سے وہ بڑھ رہے ہیں. تو میں میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کیا کریں, کتنی بڑی مشکلوں سے, اور اب یہاں ثانیہ آپ کو بتائیں گے ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ بولتے, جس طرح ہم نے جو احساس پروگرام جو ہم نے 12,000 روپے پہنچائے ہیں, ڈیٹیلز دیں, تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں, اور یہ کتنی دیر 12 روپیہ خاندان کے لیے رہے گا. تو یہ مجبوری ہے, یہ احساس ہوتے ہوئے آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے, اور کیسز بڑھیں گے, یہ بھی آپ کو بتاؤں گے کیسز بڑھیں گے. جو روز ہم اپنی ہماری جو ایک ایسا اللہ کا میں بڑا فخر ہے, ہم نے ایسا ایک ادارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے سارے سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے, جو ہر میڈیکل رپورٹس ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں
کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے، کس طرح وائرس کتنی ہے، ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے، وہ پوری اسیس کر لیتے ہیں. باقی سارے ملک کے چیف سیکرٹری سے، چیف منسٹر سے پوری کوآرڈینیشن کر کے ہم چل رہے ہیں، اور یہ بڑا کامیاب ادارہ ہے. میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری ڈیلی اسیسمنٹ کیا ہے، ہفتے کی کیا ہے، مہینے کی کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بڑھے، ہمیں پتہ ہے کہ کیسز بڑھیں گے ابھی، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار دینا شروع کیا تو ہمیں زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. مجھے ایز پرائم منسٹر کس طرح گزارا کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ سفید لوگ گزارا کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنی میڈیکل کمیونٹی کہنا چاہتا ہوں، باقی لوگ اپنی شاید ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے بولے. تو میں صرف آپ کو اب یہ اور تفصیل ابھی بات آپ کو دیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر فیصل، جو ڈاکٹر ظفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پورا احساس ہے اور اس کے پورا پروگرام وہ بتائیں گے. اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، کرونا کے اوپر، تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیمار ہیں، اور ان بیماریوں کا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ساری تو جب کنسنٹریشن ادھر لگی ہے کرونا کی طرف، اور بھی پاکستان کے اندر بیماریاں ہیں جن کا جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں. بچوں کی امیونائزیشن کیمپینز ہیں، جو بچوں کو ٹیکے لگاتے ہیں، وہ 50% کم ہو گئی ہیں. ہمارے پاس پولیو ایک پاکستان 2 ملکوں میں پولیو کی وائرس بھی ہے، اس کی ہم نے کیمپین کرنی، 2 کیمپین. ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں، لیکن باقی بھی سنبھال رہے ہیں. آپ کو یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا نے تو بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ فخر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئی جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. جس طرح کے مسئلے مسائل ڈیولپڈ ملک، امیر ملکوں کے اندر آئے، مجھے اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں ہیں. ہماری پروجیکشن کیا جب آپ سے میں نے جب آپ سے 24 اپریل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن 14 مئی تک پاکستان جو کیسز کرونا کے کیسز جو انفیکٹڈ ہیں، جو پازیٹیو کیسز ہیں، وہ ہونے تھے 92,695، اور جو اموات ہونی تھی، جو فوتیاں ہونی تھی اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، وہ 1,324 ہونی تھی. یہ ہماری 24 اپریل کو پروجیکشنز تھی. سوری 52,000 ہماری انفیکشنز ہونی تھی، اور جو اموات وہ 1,324. اب 14 میں جو ہم نے جو پرسوں گزری، اس میں ہمارے کیسز انفیکٹ کتنے ہیں؟ 35,700، اور ہماری فوتیاں ہوئی ہیں 770. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پروجیکشنز تھیں، اور یہ دنیا کے موازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو کرتی گئی اس کے مقابلے میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پروجیکٹ سے، اور ہمارے ابھی بھی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جگہ ہیں ہمارے پاس پڑا جو ہاسپٹلز پہ پڑھنا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ یہ بڑھیں گے کیسز، یہ ہم مینٹلی پریپیئر رہے ہیں. لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے، ہماری جون ہماری جو ہاسپٹل فیسلٹی وہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ اس کا جو ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گی، اور اس مطابق جتنے لوگ ہاسپٹل میں جائیں گے
اور آپ کو پھر سے یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ہر 100 مریض میں سے ہر 100 وہ لوگوں سے جن کو انفیکشن ہوتی ہے ان میں سے صرف 4 یا 5 کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب 50,000 سے زیادہ جب کیس بڑھتے جائیں گے تو وہ لوگوں نے ہاسپٹل جانا ان کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی اور وہ پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹل کے انٹینسو کیئر کے اوپر. ہاسپٹل میں وہ جدھر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسو کیئر پر وہ بھی بعد میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں, مسلسل اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو انٹینسو ہوتا ہے جس کا ایک بستر انٹینسو کیئر کا ہوتا ہے اس پر ایک کافی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی جا کے وہ انٹینسو کیئر میں جو کہ صرف اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں. اب آگئی بات کہ ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں بولی. میں ہم بیٹھے ہوئے وہ ابھی آپ بتائیں گے کہ ہم کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں ہم کھوتے جا رہے ہیں. پھر سے آپ کو کہہ دوں ایس او پیز کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان مالک ہوتا ہے اس پر ہم ذمہ داری دے دیں گے آپ نے یہ قدم اٹھانے ہیں, یہ شرائط ہے جس میں پر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے. میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. آپ اس کے اوپر ساری قوم کو میں کہتا ہوں وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز تو ہو سکتا ہے جدھر جن ایریاز میں کیس بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے. اگر ہم نے مثلاً دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ایک دم تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا تو آپ سب کو جو مالک ہیں فیکٹری کے آپ کو نقصان ہوگا, آپ کے لیبر کو نقصان ہوگا. اسی طرح اگر ہم اب دکانیں کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایس او پیز ہیں ان کو پلیز عمل کریں. آپ اپنے ڈسپلن کریں کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا تاکہ کاروبار شروع ہو تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. جو آپ آگے ادھر پرینا اور یہ جو گزارنا پڑا کرونا وائرس کے ساتھ تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی ہمارے اس قوم کے اوپر, شہریوں کے اوپر کہ ہم کیسے اپنے اوپر ڈسپلن کرتے ہیں, ہم کیسے یہ ایس او پیز کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی بندوبست کرتے رہیں اور کرونا کو بھی پھیلنے سے تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی میں نے آپ کو بتایا ہے جو متاثر ہیں اس سے 15 کروڑ لاک ڈاؤن سے تو وہ بھی ان ہم نوکریاں ملتے رہیں وہ بھی کام کرتے رہیں. کوئی بھی ہم کا دھیان نہیں رکھتے, ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے. وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریاں ملیں گی اور وہ نوکریاں ملیں گی کاروبار چلے گا. تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے اپیل کرتا رہوں گا کہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے. ادھر میں جو اپنے ہمارے جو 10 لاکھ سے زیادہ ٹائیگر فورس بنی ہے میں آپ سب ٹائیگر فورس کو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, آپ کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں لیکن ایک سب بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ ایک پوری کیمپین کریں, آگاہ کریں. آپ کا احساس دلوائیں کہ جب پبلک خود احتیاط نہیں کرے گی کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. ہمارے نہ پولیس ہے نہ ہے, ہم زبردستی نہیں کر سکتے, یہ کرنا پڑے گا. تو میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. صوبوں کے اندر اچھا ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ کھولیں گے ڈسٹرکٹ کی ٹرانسپورٹ کھولیں گے
تو وائرس زیادہ تیزی سے پھیل جائے گی۔ میں پھر سے، کیونکہ ہم سارا کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں، ہماری NCOC ہر روز ملتی ہے، اور پھر NCCs میں جدھر سارے وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، ہم سارے فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں۔ کچھ آتے ہیں جو اپوزیشن میں بھی ہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم سب کو یعنی کوئی فیصلہ یہ نہیں کرتے کہ جدھر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں مان رہا، فیصلے کرتے ہیں۔ اسی لیے پوری طرح ٹرانسپورٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک دو صوبوں کے یہ خط ہے کہ اگر یہ وائرس پھیل جائے گی۔ میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کرونا وائرس میں جو آج سب سے مشکل میں ہے وہ ہمارا غریب طبقہ ہے۔ تو جو ٹرانسپورٹ ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، وہ غریب آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے۔ ہم تو، ہماری طرح کے لوگ تو گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ابھی بھی، ہم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، لیکن غریب آدمی، ایک مزدور، وہ تو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے۔ ٹرانسپورٹ باتیں ہیں تو ہم یہ یاد کئی دفعہ اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے، دیہاتوں کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے، کہیں وہ فیکٹریوں پہ جا رہا ہوتا ہے، اب کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں، سمجھ چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنی آدمی کو پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں۔ اگر امریکہ جیسی جگہ جدھر 2,000 لوگ دن میں مر رہے ہیں، انہوں نے اپنی بند کی، اگر یورپ جدھر یورپ کے اندر ایک دن کے اندر 800 لوگ، ابھی بھی 500 لوگ مر رہے ہیں، انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بند نہیں کی، ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھتی ہے؟ اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کا اثر پڑ رہا ہے، اکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کی غریب آبادی پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو میں سے آپ کو ریکویسٹ کروں گا، آپ کھول دیں۔ میں پہلے اپنی کہ میری بات کریں، آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہیں، میرا پرائم منسٹر کا جو ریلیف فنڈ ہے، جس نے پچھلی باری آپ کو بتایا، اس کا صرف جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتا دیں گے کہ بے روزگار ہوا ہوں اس دور کے اوپر، اور صرف ایک بتا دیں کام کرتا ہوں بے روزگار ہوں، تو ان کو بھی میں اپنے فنڈ سے پیر سے منڈے سے کیش ٹرانسفر کر رہا ہوں، جس طرح کے احساس پروگرام کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ تو میری پیر سے جو ہماری اب تک آ چکے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے ثبوت آ چکے ہیں، ہم نے ویریفائی کیے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہے نادرا کا، ہم چیک کرتے ہیں، وہ چیک کر کے جو کوالیفائی کر چکے ہیں ان کو منڈے سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے۔ اور میرا جو سارا فنڈ ہے وہ صرف اور صرف ان بے روزگاروں کے لیے دیتا رہے گا، جب تک انشاءاللہ 1 مہینے تک۔ ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح ملتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہمارے کیسز زیادہ تیزی سے نہ بڑھے تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کھولتے جائیں گے اور لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا، خاص طور پہ کنسٹرکشن میں۔ ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو خاص طور پہ کوشش کی ہے ہر قسم کا انسینٹیو دیں تاکہ کنسٹرکشن شروع ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، مزدوروں کو روزگار ملے۔ سب ہم جانتے ہیں، دنیا اس وقت جانتی ہے کہ جو اس وقت فرنٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل فرنٹ لائن وہ ڈاکٹرز، نرسز اور جو میڈیکل سٹاف ہے، جتنی بھی ہم آپ کو یہ ایشورٹی دلا سکیں کہ اس پہ گورنمنٹ ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، یہ اصل میں یہ جہاد ہے جو میں صرف ہماری تیاریاں، ہم یعنی جب سے یہ کورونا شروع ہوئی، پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم تھا، ہم سب جانتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ کافی پیچھے رہ گیا، کہ جب جس ملک کے حکمران اپنا چیک اپ بھی باہر دنیا میں کروانے جاتے ہیں، اس ملک کا ہیلتھ سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم نے سب سے کم کیا اپنے ہیلتھ سسٹم پر،
جو کیپیسٹی بڑھائی ہم نے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہلے تھی نہیں، پھر جو آئی سی یو اس کی کیپیسٹی بڑھائی، اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے لیے، یہ میری گورنمنٹ کے اوپر سب سے بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ ایک تو کہ اس ملک کا جو دہاڑی دار ان کے اوپر گزر رہی ہے، اور جو نے بات کی کہ یہ جتنی بیماریاں اس وقت پاکستان میں جان لیتی ہیں، مثلا یہ گندے پانی پینے کی بیماری بچوں کو، یا بیچاری جو خواتین مرتی ہیں، اور یہ جو ٹی بی کی بات کی، اور یہ پولیو، یہ سارا غریب طبقے کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ اور جتنی ہم غربت بڑھتی جائے گی، اور یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں غربت بڑھتی جائے گی، اور ساری دنیا میں جن غریب ملکوں کے اندر اس سے غربت بڑھتی جا رہی ہے، تو جب غربت بڑھے گی تو ان بیماریوں سے زیادہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے غریب طبقے میں اموات ہوگی۔ جو چیز ہمیں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہے ایجوکیشن۔ ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ان کا ضائع ہو رہا ہے، اور جو ایک ملک تو بڑھتا ہی تعلیم کی وجہ سے آگے، تو اس لیے اس میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے باقی صوبوں سے کہ ہم نے اب یہ کیا کرنا ہے، کیسے کھولنا ہے۔ امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس طرح میں نے کہا کہ یہ سال تک تو کورونا کے ساتھ رہنا ہے، یہ کورونا کہیں جانے نہیں لگی ایک سال، تو اس میں ہم نے اب سوچنا ہے، طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ہم نے اب اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے تو وہ پھر اور طریقے سوچنے پڑیں گے، اور باہر بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے، اور دنیا سے ایکسپیرئنس بھی آ رہا ہے کہ بالکل ایک راستہ پکڑا ہوا ہے، تو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ جیسے نے کہا اگر ہم سال اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے، اپنے یونیورسٹیز کا بھی دیکھنا ہے۔ میں چاہوں گا ثانی آپ پلیز جو اپڈیٹ دے دیں، تو میں اس میں بھی مجھے بڑا فخر ہے اس پروگرام کے اوپر کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ، اتنی شفافیت سے، اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے کم ٹائم میں کبھی بھی، پاکستان تو چھوڑے، شاید ہی آپ کو کوئی ملک ملے جس نے اتنی تیزی سے پیسہ دیا ہے۔ وہ آپ سے میں ایک چیز چاہتا ہوں، بڑا مختصراً بتا دیں کہ جو ہمارے پاکستانی باہر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان، تو بڑا مختصراً کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان کو یہ صرف سارا وقت وہ ہمارے ذہن پہ ہیں، ہم کو پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں پڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنی ٹیم پہ بڑا فخر کر رہا ہوں کہ یہ اس مشکل وقت پہ جس طرح ایک کوآرڈینیشن سے اور ہر روز ان کے تھنک ٹینکس کی مشاورت سے جس طرح ہم ابھی تک نکلے ہیں اس کرونا کے کرائسس سے، ایک تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی یہ کہتا ہے کہ پہلے خود محنت کرو تو سے مانگو۔ تو جو جس طرح ہم میری ٹیم نے جس طرح یہ کورونا کے اندر سوچ بچا کر کے جو قدم اٹھائے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں اگر آپ وہاں دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں انگلینڈ سے ملک جو پرانے مضبوط اداروں والا ملک ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان آج ہم سب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی آرگنائز طریقے سے نکل رہے ہیں، یعنی ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور اگر قوم نے میرا ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی نکل جائیں گے۔ لیکن اب تک جدھر پہنچے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو پتہ ہے، تقریباً 80 لاکھ خاندانوں کو پیسہ پہنچا دیا اس مشکل وقت میں۔ اگر یہ نہ پیسہ، اگر ہمارے پاس اس طرح کی آرگنائزیشن نہ ہوتی جو آج کیا حالات ہونے تھے، آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر دہاڑی دار بے روزگار ہو جاتا ہے تو ہفتے کے بعد تو فاقہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ
کیونکہ کوآرڈینیشن رہے اور ہمیں تھی کہ کھانے پینے کی سپلائی لائن نہ افیکٹ ہو، تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس برے وقت میں رمضان کے اندر بھی قیمتیں نہیں بڑھی. رمضان جیسے وقت میں جب عموماً اچھے دنوں میں بھی چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ چیک کیا. اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ قیمتیں کرونا ہوتے ہوئے جدھر ساری دنیا میں ڈسرپشن ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ قیمتیں بھی نہیں بڑھی. اور میں اپنی اکنامک ٹیم کو یہ بھی داد دیتا ہوں کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی جو تیل کی قیمتیں گری، ہم نے اپنے لیے قیمتیں اور ڈیزل پاکستان میں سارے بر صغیر میں دیکھ لیں 40-50% زیادہ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہے پاکستان کی بنسبت. تو لوگوں کے لیے آسانیاں کر لی کی، بجلی کا انہوں نے جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی، اور جس طرح ہماری جو میڈیکل ایکسپرٹس انہوں نے جیسے ہمیں گائیڈ اور اسی طرح ہم چلے اور ہم نے یعنی کو آگاہ کرتے رہے، ہر پوری ڈیٹیلز دیتے رہے، کتنی بات ہے، کتنے لوگ کتنے ہیں، ایک پورا نیشنل کوآرڈینیشن کی جو بالکل نہیں تھی. اور انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں، میرا یہ ایمان ہے ہم بڑی ایک مضبوط قوم بن کے رہیں گے. لیکن آپ سب کے لیے پھر سے میں یہ کہہ آپ سے کہ یہ سال کے اینڈ تک ذہن بنا لیں کہ ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے. کتنی کامیابی سے ہوتی ہے اس کرائسس سے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ذمہ دار ہوں گے اس مشکل وقت میں. آپ جو ٹائیگر فورس ہے، میں خاص طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نکلنا ہے، لوگوں کو احساس کرونا جب جمع ہوں گے کرونا پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ہم اپنی ذہن حکمت استعمال کر سکتے ہیں، جو ہم ہر کر سکتے ہیں اگر کریں. اور کیونکہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ایک ویکسین نہیں نکلتی اس وائرس نے یہیں رہنا ہے. اس سے ہم جتنی احتیاط کریں گے ہم اپنے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. کہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اب میں نے شروع سے آپ کو کہہ دیا، ہم غربت بڑھاتے ہیں اپنے معاشرے، ہم غریبوں کو اور نیچے دھکیل دیتے ہیں. تو یہ کہ ہم ایک یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بزرگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو بیمار ان کو کرونا ہو جائے، ان کو خطرے میں چلی جائے، پتہ ہے جو نوجوان ہیں وہ ذمہ لیں، وہ خود احتیاط کریں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم تو ساری فیملی رہتی ہے. تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ احتیاط کہ آپ کے گھر کے اندر جو بوڑھے، جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا. اور حفاظت آپ کر سکتے ہیں احتیاط کر کے. اور میں یہ جو عید آ رہی ہے، میں خاص طور پہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم عید یہ قوم بناتی ہے اور ہمیشہ بناتی ہے، اور عید بڑا ایک فیملی کا یہ مختلف ہے. اس نے ذمہ داری لے کے ہم عید بنانی ہے، لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ گھر میں تیار کریں گے. اور پھر ختم کروں گا جو ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہماری نرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں، ہم کی بھی مدد کریں گے اگر ہم سب احتیاط کریں. شکریہ اور پاکستان پائندہ باد.